اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈیرہ نواب صاحب میں تحصیل احمد پور شرقیہ کا یہ مین شہر سمجھ لیں ڈیرہ نواب صاحب، کیونکہ ابتدا احمد پور شرقیہ کی اسی شہر سے ہوئی۔ اگرچہ احمد پور شرقیہ بھی بہت پرانا شہر ہے، لیکن نوابوں نے، عباسی خاندان کے نوابوں نے ڈیرہ نواب صاحب کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ آج میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں وہ محل دکھانے کے لیے جس کو راحت منزل کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اب اس کی حالت وہ نہیں ہے جو آج سے عباسی نوابوں کے دور میں انتہائی عالی شان، دیدہ زیب اور خوبصورت حالت میں تھی، کیونکہ یہ باہمی عباسی خاندان کے باہمی جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں اور حکومت پاکستان نے پھر اس محل کو اسی وجہ سے سیل کر دیا، اور 40 سال تک یہ سیل رہنے کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کو سیل تو کیا، لیکن اس کی حفاظت کا، اس کی مرمت کا کوئی بندوبست نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ عظیم ورثہ تباہ حال ہو گیا۔ اور اب اس کو سنبھالنے کے لیے بھی انتہائی کثیر، یا ایسے سمجھ لیں کہ ملک کی خزانے تک کی ضرورت ہے، جو کسی کے بس میں نہ ہے۔ حکومت خود اس طرف توجہ دے تو اور بات ہے۔ یہ میں آج آپ کو راحت منزل دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس کا مین گیٹ ہے سادے گڑھ پیلس میں۔ آپ جب داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ آگے سیدھا سادے گڑھ پیلس میں آ کر پھر الٹے ہاتھ پہ مڑتے ہیں۔ وہ جو پرانی عظیم الشان مسجد ہے اس کے ساتھ ایک سڑک آ رہی ہے ادھر اندر داخلے کے لیے۔ تو پھر اس کا پہلا گیٹ وہ ہے راحت منزل میں داخل ہونے کا، وہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا برگد کے درخت کے ساتھ ہی۔ اور اس کے بعد اس گیٹ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ یقیناً اس گیٹ سے داخل ہونے سے پہلے حفاظتی گارد کے اور یہاں بیٹھنے والے ملازموں کے دفتر بھی سمجھ لیں، کمرے بھی ہیں۔ میں پہلے یہیں سے ہی آپ کو دکھانا شروع کر دوں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا دروازہ لگا ہوا ہے اسی زمانے کا، اور یہ کمرہ یہ دیکھیں، اور یہ اس کی چھت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اس کے روشن دان ہے، وہ سامنے بھی ایک دروازہ ہے۔ اور یہاں یہ آ کر کھلتا ہے، یہاں سے پھر آگے ایک دروازہ ہے۔ اب یہ کس طرف جا رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ پھر محل کے اس کونے میں آ کر کھل رہا ہے۔ ان عمارات کے متعلق پھر آپ کو کسی وقت بتائیں گے، ابھی میں آپ کو کیونکہ صرف راحت منزل کا تعارف کروانے کے لیے لایا ہوں، تو اس منزل کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ عباسی نواب جب بہاولپور میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا دارالخلافہ اللہ آباد، جو تحصیل لیاقت پور کا علاقہ ہے، اس کو بنایا، اور کافی عرصہ تک وہاں مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہاں ڈیرہ نواب صاحب میں تشریف لے آئے۔ یہ اس کا دوسرا گیٹ ہے اسی منزل کا، راحت منزل کا۔ وہ پہلا گیٹ وہ ہے، محل سے جب اس طرف سے آپ آئیں تو پہلا داخلہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں ملازمین ہوں گے، یقیناً وہ اپنی تسلی کرتے ہوں گے، اس کے بعد یہ دوسرا داخلہ۔ اب آگے چلیں تو میں آپ کو اس عمارت کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا کہ الہ آباد سے جب نواب عباسی خاندان کے لوگ یہ دیکھیں، یہ اسی زمانے کے لکڑی کے ڈبے پڑے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں یہ کس لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو الہ آباد سے ڈیرہ نواب صاحب میں جب وہ
تشریف لائے یہ عباسی خاندان کے نواب، تو سب سے پہلے انہوں نے محلہ نوابہ میں اپنا محل تعمیر کیا. وہاں وہ 4 منزلہ عمارت اب بھی ٹھہری ہے، جو کہ بعد میں عباسی نوابوں کے وارثوں نے ڈیرہ نواب کے لوگوں میں تقسیم کر دی وہ عمارت. اب وہاں مختلف خاندانوں کی رہائش ہے، اور اس کی ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اندر بہت سارے گھر آباد ہیں. اور محل کے بالکل سامنے محلہ ہے، محلہ نوابہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر نواب صوبہ صادق چہارم نے یہ اپنی رہائش کے لیے اور اپنے خاندان والوں کی رہائش کے لیے یہ محل تعمیر کروایا، جس کو راحت منزل کہا جاتا ہے. یہ پھر اس محل کے اندر داخلے کا، اس کو آپ مین گیٹ بھی سمجھ لیں یا پھر سے ایک ابتدا سمجھ لیں. آخر سربراہ مملکت اور حکمرانوں کا محل تھا یہ. تو یہ تیسرا گیٹ یہ اسی راحت منزل کا ہو گیا. اور اس کے ساتھ یہ جو عمارات ٹھہری ہیں، یہ سٹور بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے متعلق میں آپ کو بعد میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ فی الحال مقصود یہی ہے کہ اس عظیم الشان راحت منزل کا تعارف آپ لوگوں سے کرایا جائے. اب اس گیٹ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہاں ملازموں کے کوارٹرز اس کے ساتھ ہی موجود ہیں. یہ دیکھیں ذرا ان کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں اس عمارت کی، انتہائی خوبصورتی. اور یہ ملازموں کے کوارٹر ہیں. اس داخلے کے بعد یہاں بھی یقیناً حفاظتی گارڈ، اور یہ نیچے دیکھیں ماربل لگا ہوا ہے، یہ سامنے ہوادار کھڑکی اور یہ چھت. اور یہ دیکھیں کہ یہ باتھ روم بھی ہے اس کے ساتھ، اور اس دور کے حساب سے یہ جدید ترین باتھ روم ہے. یہ دیکھیں اس کا باتھ ٹب ابھی تک صحیح حالت میں موجود ہے. ایک ساتھ اس کی اور کمرہ ہے، یہ کچھ بڑا ہے. یہاں آتش دان بھی ہے، یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت آتش دان. اور یہ دیکھیں یہ ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکی. اور اس کی چھت لگتا ہے کہ یہاں کیونکہ قیمتی سامان تھا وہ اکھاڑ لی گئی ہے. میاں عثمان عباسی صاحب کے قبضہ لینے سے پہلے یہ ہو چکا ہوگا. اور یہ اوپر والی اس کی چھت دیکھیں، یہ کمروں کا جال بچھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لا تعداد ملازمین بیٹھتے تھے. یہ دیکھیں. اور پھر یہ ساتھ ایک اور کمرہ. اب جس حالت میں یہ حکومت پاکستان نے واپسی کیا ہے اس ورثے کو، اب آپ خود انصاف کریں اسے کون سنبھالے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی حفاظت کا، مرمت کا مکمل بندوبست کیا جاتا، لیکن کھربوں روپے کی آج کی مالیت کے حساب سے کھربوں روپے کی اس جائیداد کو حکومت پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا، صرف سیل کر کے. یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت باتھ روم ہے. حکومت پاکستان کی بے توجہی کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ کیسا نایاب، انتہائی خوبصورت دیدہ زیب ورثہ. ماربل تو ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی تک ویسے چمک دمک اس کی قائم و دائم ہے. یہ کھڑکی ہے ہوادار روشنی والی. یہ برآمدہ ہے اس کا. اگرچہ میں نے
یہی سمجھا ہے کہ یہ کوارٹرز ہوں گے ملازموں کے، لیکن یہ اس طرف سے جیسے یہ برآمدہ بنا ہوا ہے اور اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کے کمرے دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں عباسی خاندان کے کسی فرد کی رہائش ہوگی۔ یہ دیکھیں نا، اس کا پھر وہ دروازہ وہاں کھل رہا ہے باہر نکلنے کے لیے، اور یہ اس کی بہت بڑی حویلی بھی موجود ہے، لیکن انتہائی قیمتی اس کی بناوٹ اور اس پر لگا ہوا سامان دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملازموں کے لیے نہیں ہوگا، یہ عباسی خاندان میں سے کسی فرد کی رہائش گاہ ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو راحت منزل کے اندر لے چلوں۔ یہ دیکھیں، یہ برآمدے ہیں، یہ دیکھیں یہ برآمدے ہیں، اور یہ یقیناً ملازمین ہی کے کوارٹر ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر چھت اور یہ کمرے۔ لیکن نہیں کھل سکتا یہ اس برآمدے کے پلروں کی ذرا بناوٹ ملاحظہ فرمائیں آپ، دیکھیں کہ خوبصورتی ویسے کی ویسی قائم دائم، مضبوطی ویسے کی ویسے، صرف بے توجہی کی وجہ سے یہ حال ہے۔ اب یہ چوتھا اور فائنل گیٹ ہے اس راحت منزل کا، اس میں داخلے کے لیے۔ یہ دیکھیں، آخر یہ نواب بہاول خان عباسی، جسے نواب صادق محمد خان عباسی، جسے صبح صادق بھی کہتے ہیں، چہارم نے یہ اپنی رہائش گاہ بنوائی تھی۔ اور یہ صادق گڑھ پیلس، جو اندر داخلے کے وقت آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں، عظیم الشان بڑا محل، اس سے پہلے یہ رہائش گاہ تھی جو نواب صادق محمد خان چہارم، جسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی رہائش کے لیے یہ بنوائی تھی۔ یہ اندر داخلے والے گیٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس کی چھت اور بناوٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ بھی نوکروں کے لیے کوارٹر ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ محل کو اندرلی طرف سے بھی آپ دیکھیں اس گیٹ کو، یعنی وہ تو آنے والے راستے ہو گئے، یہ جانے والا راستہ ہے، تو یہ اس کی بناوٹ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، پانی کی نکاس کی نالیاں اور خوبصورت نقش و نگار، اور عمارت کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ اندر آپ جب داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ یہ 2 کمرے ٹھہرے ہیں، ملازموں کے لیے ہیں یہ بھی، یہ دیکھیں۔ یہ آگے چھوٹا سا ایک برآمدہ ہے اس کا، اور یہ دیکھیں، اور یہ اس کے اندر باتھ روم بھی ہے، دیکھیں۔ اس کی چھت پر کڑیاں ہیں اور شتیر ہیں۔ شتیروں کو آپ دیکھیں کہ سینکڑوں برس پرانے، لیکن معمولی سا زنگ، وہ بھی اس وجہ سے کہ توجہ نہ ہے، ورنہ اگر یہ آج کل والے مٹیریل والے ٹیئر گارڈر ہوتے تو 25-30 سال کے بعد تو یہ خود بخود گر جاتے ہیں، اور یہ سینکڑوں برس پرانے، تھوڑا سا رنگ بدلا ہے ان کا۔ اچھا، یہ دیکھیں، اپنے نوکروں کے لیے بھی یہ ہے باتھ روم، اور یہ اس کی چھت ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کا ٹب ہے، باتھ ٹب۔
اس کا دروازہ ادھر باہر بھی کھلتا ہے اور یہاں بھی کچھ سامان پڑا ہے. یہ دیکھیں نل کا بھی لگا ہوا ہے. نل کا یقیناً کچھ عرصہ پہلے لگوایا گیا ہوگا. یہ اندر داخل ہونے کے بعد الٹے ہاتھ پہ تو یہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ یقیناً اس محل کی دیکھ بھال کرنے والے کسی بااثر ملازم کے لیے، بااختیار ملازم کے لیے ہوں گے. یہ پھر ساتھ میں کوارٹر بھی ہیں اس کے. اور میں آپ کو کوارٹر دکھا دوں سارے. یہ پوری لائن ہے جو یقیناً اس محل میں بسنے والوں کے آرام کا خیال رکھنے کے لیے اور نظم و نسق سنبھالنے کے لیے رہائش رکھتے ہوں گے یہاں. اور یہ دیکھیں یہ کمرے ہیں. یہ بوتلیں، یہ وہی بوتلیں ہیں جو اس سے پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں کہ ان میں امپورٹڈ دودھ آیا کرتا تھا. یہ اس پہ دیکھیں کمپنی کا نام ہے. یہ عباسی خاندان کے لوگوں کے لیے امپورٹڈ دودھ آیا کرتا تھا. اور یہ دیکھیں یہ بھرا پڑا ہے ان بوتلوں سے. اور یہ پرانے بکس پڑے ہیں جس پر یہ 6 نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک بڑا بکسا ہے، اس میں بھی یہی بوتلیں بھری پڑی ہیں. یہ کچھ لوہے کے بکسے پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ کس کام آتے تھے اللہ جانے. یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ مختلف چیزیں اس میں لائی جاتی ہوں گی جو پیک ہو کے غیر ملک سے آتی تھیں. یہ دیکھیں اب یہ ان کا بقا ان ڈبوں میں، ان ڈبوں میں عباسی خاندان کے لیے غیر ملکوں سے چیزیں آتی تھیں. یہ سارے کوارٹر ہیں ملازموں کے لیے. چھتیں ان کی گر چکی ہیں. یہ برآمدہ البتہ اپنی بہترین حالت میں ابھی تک ٹھہرا ہے. یہ دیکھیں کوارٹروں کی لائن ہے. اور یہ یہاں ملازم جو اب ہیں رہتے ہیں انہوں نے اپنے جانور باندھنے کے لیے اور سردی کو روکنے کے لیے یہ وہی جو پرانے بکسز ہیں ان کو ان برآمدوں کے آگے لگا دیا ہے تاکہ اندر ٹھنڈک نہ آئے. ایک کمرہ یہ ہے، اس کی چھت گر چکی ہے. اب یہ دیکھیں یہ وہی بکسے ہیں جن میں عباسی خاندان کے لیے غیر ممالک سے مختلف اشیاء پیک ہو کر آتی تھی. یہ دیکھیں ان پر نمبر بھی ہیں. یہ دیکھیں 92 60 72 73 85. اچھا وہ لیوس 303 MGM کے. یہ دیکھیں نا میں اس کو زوم کر لوں. یہ دیکھیں اس بکسے پہ لیوس 303 MGM کے 111 لکھا ہوا ہے. میں اب یہ دوسری طرف سے بھی آپ کو یہ دکھا دوں. آج کا جو ویلوگ ہے، یہ جو ویڈیو ہے، آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور اس کو بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی فارورڈ نہ کریں کیونکہ یہ آپ عباسی نوابوں کی پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں. اور یہ اب تو یہاں جھاڑیاں ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں بھی کچھ ہے. یہ لکھا ہوا ہے GOC بہاولپور اسٹیٹ
آگے پتہ نہیں، میری ذرا انگلش بھی کمزور ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے بھی ایسی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں ادھر بھی ایسے ہی GTD GOC بہاولپور 55571. اب یہ دیکھیں 303 CTN. اور یہ مختلف عبارتیں ہیں ان پر. اب ان عبارتوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی شخصیت اس محل کے اندر رہنے والی اب نہ ہے جو ان کی تفصیل بتا سکے. یہاں دیکھیں، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ مین رہائش گاہ تھی. سامنے والا سادے گڑھ پیلس تعمیر ہونے سے پہلے عباسی خاندان کے نوابوں کی، تو یہاں اسی رہائش گاہ میں ہی آسائش زندگی تمام جو عباسی خاندان کے نوابوں اور ان کے بچوں کے لیے ہوتی تھی، خاندان کے لیے ہوتی تھی، یہاں ہی سٹور ہوتی تھی. یہ دیکھیں پیکنگ کا معیار دیکھیں کہ ان کے لیے آنے والی چیزیں غیر ملک سے کس طرح پیک ہو کر آتی تھیں، اور وہ پیکنگ والے ڈبے ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی تک بہترین حالت میں موجود ہیں، بہترین حالت میں. یہ بھی کوارٹر ہیں سارے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں تک آگے اس کے برآمدہ ہے. اور یہ میں آپ کو سامنے سے بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں اور یہ نالہ ہے محل میں، جسے اس زمانے میں راحت منزل کہتے تھے. یہاں اگنے والے پھولوں کو اور درختوں کو پانی کے لیے بنایا گیا تھا. یہ دیکھیں یہ چاروں طرف اس کی تعمیر ہے. ایک دروازہ ادھر سے یہ بھی ہے، یہ شاید نوکروں کے نکلنے کی جگہ ہوگی جو اس بلڈنگ میں رہتے ہوں گے. اور یہ اس گیٹ کے ساتھ بھی یقیناً حفاظتی گارڈ کے کچھ لوگ یہاں بیٹھتے